جو چیز بھی رواں دواں رہتی ہے نا، حرکت میں رہتی ہے، وہ صحت مند رہتی ہے، اچھی رہتی ہے، بہتر حالت میں رہتی ہے۔ اور جس چیز کے اندر بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جمود آ جاتا ہے، تو اس کے اندر خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا بہتا ہوا پانی ہمارے علم الفقہ کے اندر بھی، شریعت کے اندر بھی پاک سمجھا جاتا ہے، وہی پانی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کئی قسم کے مسائل جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ورزش کی اقسام۔ یاد رکھیں، ورزش کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بے شمار طریقے ہیں، بے شمار قسمیں ہیں۔ ورزش کا فلسفہ کیا ہے؟ ورزش کا فلسفہ یہ ہے کہ جسم اور اس کے اعضاء کو حرکت دی جائے، اور حرکت میں آپ جانتے ہی ہیں کہ برکت ہے۔ ساری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ حرکت کے بل بوتے پر ہی چل رہا ہے۔ سکوت کو اور جمود کو تو ویسے ہی موت کہا گیا ہے۔ تو حرکت میں برکت ہے۔ آپ دیکھیں، جو چیز بھی رواں دواں رہتی ہے نا، حرکت میں رہتی ہے، وہ صحت مند رہتی ہے، اچھی رہتی ہے، بہتر حالت میں رہتی ہے۔ اور جس چیز کے اندر بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جمود آ جاتا ہے، تو اس کے اندر خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا بہتا ہوا پانی ہمارے علم الفقہ کے اندر بھی، شریعت کے اندر بھی پاک سمجھا جاتا ہے، وہی پانی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کئی قسم کے مسائل جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی مکان جو یوز میں ہے آپ کے، وہ سال ہا سال تک صحیح حالت میں ہے، آپ ایک مکان کو 1 سال تک بند کر دیں، اس کو استعمال نہ کریں، تو وہ ساتھ ہی اس کے اندر کئی قسم کی خرابیاں اور توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی مشینری ہے، وہ چل رہی ہے تو چلتی رہتی ہے سال ہا سال تک، اگر آپ 6 مہینے تک اس کو نہ چھیڑیں تو اس کے اندر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ انسانی لائف کا بھی ہے۔ تو ورزش کا اصل فلسفہ کیا ہے کہ جسم کو پراپر حرکت دی جائے۔ تو لہذا ورزش کی روح جب حرکت ہے، اس کا مطلب ہے جب بھی ہم کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور کوئی ایسا فزیکل کام کرتے ہیں جس میں جسمانی اعضاء کو حرکت ملتی ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں ہم ان ساری ایکٹیویٹیز کو ورزش کے اندر ہی شامل کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہماری نماز جو ہے یہ بھی بڑی ایک لائٹ قسم کی، خوبصورت قسم کی ورزش ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی کھیلیں ہیں جن میں ہم حصہ لیتے ہیں، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، کبڈی ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، گھوڑ سواری ہے۔ آج کل تو اس کا رواج نہیں رہا، کہیں ہے، پرانے زمانوں میں تو یہ بہت عام ہوا کرتی تھی۔ تیراکی ہے، اس کے علاوہ مارننگ واک، چلنا، اور پھر اسی کی اگلی سٹیج دوڑنا، رننگ وغیرہ، اسی طرح وزن اٹھانا۔ یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جم کے اندر جا کر ہم جو کچھ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز، مختلف مشینوں کی مدد سے، ٹولز کی مدد سے، وہ ساری کی ساری ورزش کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام ورزش کی ہر اس شکل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کو صحت، تندرستی اور طاقت، قوت مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم، صحت مند زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں سے بھی معاونت مل سکتی ہو وہ لینی چاہیے۔ تو لہذا ورزش کی ایسی تمام شکلوں کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ نمبر 1 تو یہ کہ وہ خلاف شرع نہ ہو، شریعت کی حدود سے باہر نہ ہو، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے اسلام کے نزدیک کہ اس کے اندر اتنا انہماک نہ ہو کہ انسان اسی کو زندگی کا مقصد اور اوڑھنا بچھونا بنا لے، بلکہ اس کو اس کی سطح دائرے میں رکھتے ہوئے اس سے استفادہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے یہی ثابت۔ تو ورزش کے بے شمار شکلیں ہیں۔ بہترین پروگرام ورزش کا وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو نمبر 1 تو ہر جگہ پر کیا جا سکے آسانی کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ بس ایک جگہ پہ تو آپ کر سکیں، کسی جگہ پہ مائگریٹ کرنا پڑا، دوسری جگہ پہ سفر میں جانا پڑا اور وہاں جا کر ممکن ہی نہ ہو۔ بہترین پروگرام وہ ہے جس کو ہر جگہ پر کیا جا سکتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے انسانی جسم کے اوپر 3 قسم کے نتائج مرتب ہوتے ہوں۔ نمبر 1 ہے برداشت۔ میں کمپریہنسو پروگرام کی بات کر رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے برداشت، اور یہ برداشت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان ایسی ورزشیں کرتا ہے جن کے اندر انسان کا سانس تیزی کے ساتھ آتا جاتا ہے، سانس چڑھنا جس کو ہماری زبان میں یہ سانس پھولنا کہتے ہیں۔ اور یہ بطور خاص مثلا دوڑنے والی ورزش کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ سانس بڑی تیزی کے ساتھ آ جا رہا ہوتا ہے اور آکسیجن بڑی تیزی کے ساتھ پھر جسم میں جذب ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ برداشت یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے لچک، فلیکسیبلٹی،
اور یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان ایسی ورزشیں کرتا ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے جسم کے کسی ایک عضو کو یا چند اعضاء کو کسی ایک طرف کھینچ کر اس کے اندر تھوڑا سا تناؤ اکڑاؤ پیدا کیا جاتا ہے اور بعد میں چھوڑا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں باڈی کے اندر لچک پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے مضبوطی، جسم کے اندر قوت کا، مضبوطی کا آنا، اور یہ ان ورزشوں سے پیدا ہوتی ہے جس کے اندر جسمانی اعضاء کو، ہمارے اعصاب کو کچھ محنت کرنا پڑتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ڈنڈ نکالے جاتے ہیں، بیٹھکیں لگائی جاتی ہیں، عام الفاظ ہیں، آپ کی سمجھتے ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ ویٹ لفٹنگ جو کی جاتی ہے اس میں جسمانی اعضاء کا ایک زور لگ رہا ہوتا ہے اور یہاں سے مضبوطی انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہم تھوڑی سی اگلی نشست کے اندر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔